اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہنن، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأكلون التراث أكلا لمعا وتحبون المال حبا جما، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الفجر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بس جو انسان جب کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے اس کو اس کا رب اور عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے کرم کیا مجھ پر، اور جب کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے اس کو تو وہ اندازہ کرتا ہے اس پر اس کے رزق کا، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے اہانت کی میری۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ مہربانی نہیں کرتے یتیم پر، اور تم لوگ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے مسکین کے کھانے پر، اور تم لوگ کھاتے ہو میت کا مال جیسے کھاتے ہیں سمٹتے ہوئے، اور تم لوگ محبت کرتے ہو مال سے، شدید محبت کثرت سے جمع کرتے ہو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔ ابتلا، امتحان، سکھ اور دکھ اللہ کی طرف سے دو طریقے انسانوں کے امتحان کے ہیں، جن کے ذریعے انسان کے اخلاق کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دکھ اکثر انسان کے اپنے ہاتھوں اپنے اعمال کی سزا کے طور پر آتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، اکرمن یعنی حالت سکھ، کرم سے مراد کراہیت سے پاک حالت ہے۔ دنیا کی تمام ترقی اور ارتقاء، پیدائش اور نشو و نما اختلاف پر مبنی ہے۔ انسان کی ترقی اعمال صالحہ سے وابستہ ہے، اور اعمال ظہور میں نہیں آ سکتے اگر اختلاف نہ ہو۔ جیسے دولت مند اور مفلس، اگر سب دولت مند ہی ہوں تو مفلسی کے جذبات کیا ہوتے ہیں کوئی کبھی جان ہی نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اختلافات رکھے ہیں تاکہ انسان اس کو پہچانے، اور اس طرح اللہ نے انسانوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک وسیلہ بھی بنایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا بعضهم بعضا سخریہ، یعنی بعض بعض کو مسخر کریں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی حالتوں کو بدل سکیں۔ شکر اسی کا نام ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کریں، یعنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں انسانوں کو مسخر کرنے کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، جو نعمتیں انسانوں کو حاصل ہیں دوسرے انسانوں کو بانٹنے کے لیے، اسی سے انسان مسخر کرتا ہے، اور یہی شکر ہے، اور یہی اکرمن کی تفسیر ہے۔ اسی لیے اس کی دوسری طرف اس کی ضد میں فرمایا آہنن، فیقول ربی آہنن۔ انسان کی اصل قدر اس کے روحانی اعمال کے نتیجے میں ہے۔ انسان اپنے نفس کے امتحان میں کامیاب ہو کر اپنے روح کے مراتب کو پاتا ہے، اور نفس کے امتحان میں مال کی آزمائش بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انسان کا ایمان اس سے جانچا جاتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو انسان اس آزمائش میں کامیاب ہوگا۔ شکر گزاری، مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی، سخاوت کے اخلاق حاصل کر کے کامیاب ہوگا، ورنہ ذلت اور خواری اس کا مقدر بنے گی۔ انسان اپنے کچھ اعمال میں مجبور خیال کیا جاتا ہے، یہ اعمال جبریہ کہلاتے ہیں۔ جیسے حکومتیں جو پابندیاں لگاتی ہیں،
جو ٹیکس لگاتی ہیں اس قانون کی پاسداری جبراً کرائی جاتی ہے اور بعض عمل میں انسان با اختیار کر دیا جاتا ہے، یہ قدریہ کہلاتے ہیں، یہ اعمال قدریہ کہلاتے ہیں۔ یہ اعمال قدریہ سے ہی انسان اکرمن اور آہانن بناتے ہیں۔ مال کی قلت اور مال کی کثرت دونوں ہی فساد کا موجب بنتی ہے، اس لیے اللہ والے مال جمع نہیں کرتے۔ مال کی لالچ میں ایک دوسرے سے دشمنیاں بنتی ہیں اور اسی سے انسان اکرمن اور آہنن بنتا ہے۔ اور فرمایا قل بلا تکرمون الیتیم، تکرمون الیتیم یعنی یتیم کی تکریم نہ کرنا۔ یتیم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کوئی سرپرست نہ ہو، کوئی والی وارث نہ ہو۔ یعنی قرآن کریم نے قوموں کے زوال کا ایک اہم نقطہ اس میں بتایا ہے۔ ایک جگہ یعنی اس ایک آیت میں تمام طبقاتی نظام کی نفی کر دی گئی ہے کہ امیر اور غریب کے فرق کو مٹانا، جہاں امیروں کے لیے قانون الگ ہو اور غریبوں کے لیے قانون الگ ہو، ایسے غیر اخلاقی نظام کی نفی کی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یتیموں کو تکریم دو، اسی سے قوم عروج پاتی ہیں۔ ولا تحاضون علی الطعام مسکین، مسکین وہ جو سکونیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مسکینی اللہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے مسکین میں رکھ، یعنی آپ نے مسکینوں کی صحبت کی آرزو فرمائی۔ ایسے اللہ والے جو اللہ کے لیے سکونیت اختیار کریں وہ مسکین کہلاتے ہیں، ان کی خدمت کرنا سب سے بڑا حق ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال میں یہ روحانی اسباب یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسے مسکینوں کی دعائیں قوموں کو عروج پر لے جاتی ہیں، تو وہاں جہاں ان کی تکریم نہ کی جائے وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ تُرَاثًا أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ آکل الحلال یعنی حلال کھانا، حلال مال، حلال کمائی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو حرام مال پر پلے گا اس سے حلال کام نہیں ہوتا۔ دین کا کام اللہ متقیوں سے لیتا ہے۔ متقی حرام مال کے قریب نہیں جاتے۔ مال کی محبت قدموں کو روک دیتی ہے، پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پہنچو گے تم بھلائی کو جب تک جس چیز سے محبت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس کو ہم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونوں کو نام جو قبروں کی تجارت کر گئے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں گے صنم پتھر کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔